جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نصرت جی آپ خان نصرت صاحب. آپ ایک فیمس پوئٹ ہیں اور ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ کا تعارف اتنا طویل ہے کہ بتاتے ہوئے شاید ہمیں وقت گزر جائے، لیکن مختصراً ہم بتائیں گے کہ ایک بہت منجے ہوئے شاعر، بہت سی کتب لکھی انہوں نے، اور بقایا ان سے میں ساتھ ساتھ کویشچنز کرتا رہوں گا. سر آج کے حوالے سے، کیونکہ آج کا جو دن ہے، آج 3 محرم الحرام، اور محرم کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہی آتا ہے تو ہمیں سب سے جو پہلا درس دیا جاتا ہے وہ صبر کا اور بردباری کا، برداشت کا ہوتا ہے. تو آج کا جو آپ کا پروگرام ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے لکھنے کے لیے اس کی قلم اٹھتی ہے، اور وہ کیسے لکھتا ہے اور اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ السلام علیکم تمام ناظرین اور حاضرین، آپ سب کو، اور بہت شکریہ آپ نے میرا تعارف کروایا. اور میری ایک کتاب ادخلا گلاب کے نام سے آئی ہے. میں نایاب ادبی فورم کا چیئرمین بھی ہوں اور سوچ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور محفل نعت پاکستان اسلام آباد جو گزشتہ 34 سال سے مسلسل ماہانہ مشاعروں، نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کر رہی ہے، میں اس کا سیکرٹری نشر اشاعت بھی ہوں. اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تمام دوست احباب اور آپ جیسے مجھے پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تمام سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں اسی کو زیبا ہیں، اسی کو زیب دیتی ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی رہی جہاں تک کہ محرم کا اور کربلا کا تعلق، یہ تو ایسے ہے جیسے دل پر کوئی بہت بڑا پہاڑ، سمجھ لیجئے پہاڑ سے بھی بڑا غم ہے ڈیفینیٹلی، کہ یہ ایسا سانحہ ہے جو دل چیر دیتا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ بطول اور تمام 72 صحابہ کا جس طرح کے وہ واقعہ آپ نے سنا، جب بھی ہم سنتے ہیں اور جب یہ محرم آتا ہے، یقین کریں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. اور ہمارے لیے واقعی ہر مسلمان کے لیے یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے یہ. اور اسلام کی بقا، اسلام کی دوبارہ جلا اسی سے ہوئی. کربلا نہ ہوتا تو شاید اسلام دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہوتا، ناممکن تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جتنا ظلم اور جتنا ستم ہوا ہے معصوم سے بچوں پر، اور 6 مہینے کے علی اصغر پر، اور جوان علی اکبر پر، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس طریقے سے، اور جو سجدہ انہوں نے کیا وہ سجدہ تو ناقابل فراموش ہے. پوری رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ جو ہے سجدہ، وہ ایک سجدہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہنے والا ہے. اور قلم پھر چلتا ہے ایسے معاملات میں. شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار، اپنے احساسات کا اظہار اپنے الفاظ سے کرتا ہے. اور جب بھی معاملات ایسے ہوں، حمد ہو، نعت ہو، یا دوسری شاعری ہو، غزل، نظم وغیرہ جو بھی ہو، منقبت ہو، سلام ہو، وہ قلم جو ہے وہ جب ہم شخصیات کو سامنے لے کر آتے ہیں اپنی آنکھوں کے، اور وہ تمام چیزیں آتی تو وہ خود بخود چل پڑتا ہے. اور یہ جتنی بھی نعت کا معاملہ جو ہے وہ جب تک وہاں سے اذن نہ ہو، جب تک تو آپ کا قلم نہیں چلتا. کہ حکم ربی ہو تبھی نعت کہی جاتی ہے، حکم ربی ہو تبھی نعت کہی جاتی ہے، اذن ربی ہو تبھی نعت سنی جاتی ہے. تو یہ وہاں سے جب حکم ہوتا ہے تو قلم بھی چل پڑتے ہیں. اور ایسے مشاعروں کا انعقاد، ایسے پروگرام کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ جو نئی آنے والی نسل ہے ان میں بھی ایک یہ جذبہ اجاگر ہوتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے پروگرام ہیں اس میں شعراء کا آنا جو ہے وہ ثواب کا باعث بنتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بابرکت محفلیں ہوتی ہیں، حمد کی، نعت کی، منقبت کی. اور محرم کے لحاظ سے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تو لازم و ملزوم ہے. اس میں شرکت کرنا جو ہے وہ کار ثواب سے کم نہیں ہے. ایسا میں ایک ریکویسٹ بھی ہے، اور ہمارے دیکھنے والے شاید سننا بھی چاہیں گے. اگر کوئی 2 اشعار
آج کے حوالے سے آپ؟ جی میں ضرور، کیوں نہیں. وہ ایک حمد کا شعر میں پہلے حمد اس کو زیبا ہے کہ خوگر حمد ہوں توفیق عطا ہو جائے، حق کے توصیف و ثنا مجھ سے ادا ہو جائے. اور نعت کا ایک شعر ہے کہ ایک ذکر جو کونین میں گونجے گا ابد تک، ایک ذکر جو کونین میں گونجے گا ابد تک، وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے. اور آج کی دن کی مناسبت سے، محرم کی مناسبت سے، امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے حوالے سے 4 مصرے ہیں کہ حسینیت نے دیا در سے آگہی لوگو، حسینیت نے دیا در سے آگہی لوگو، کہ زندگی سے مقدم ہے راستی لوگو. حسینیت نے دیا در سے آگہی لوگو، کہ زندگی سے مقدم ہے راستی لوگو. یزید موت ہے اور موت بھی لعین کی موت، یزید موت ہے اور موت بھی لعین کی موت، حسین زندگی اور وہ بھی دائمی لوگو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جذبات کا اظہار اور ہمارے الفاظ میں ہم کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت میں. بہت شکریہ، سوچ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.